بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ جب میں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ بسم اللہ کہتی ہوں تو ایک خاص انرجی مجھے ملتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی میرے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم جو اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں یا جو بھی کتاب پڑھتے ہیں وہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں انرجی دیتی ہیں، ہمیں علم دیتی ہیں۔ اور ہم جو آج کل کتاب پڑھ رہے ہیں، جو میرے ساتھ شروع سے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں، لیکن شاید کوئی ایسا بھی ہو جو صرف یہی ریکارڈنگ سن رہا ہو۔ تو میں نام بتاتی ہوں، امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ اس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم پارٹ 13 میں جو پڑھ رہے تھے وہ پیج نمبر 204 پہ ہی ہم نے اپنی ریڈنگ کو روکا تھا، اور ہم اسی صفحے سے اب آغاز کریں گے پارٹ 14 میں۔ لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں، میں سمجھتی ہوں ضروری کہ آپ کو بتا دوں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ان میں خطبات پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ایک وہ خطبہ بھی پڑھ لیا جس میں کوئی نقطہ نہیں تھا، ایک وہ خطبہ بھی مولا کا پڑھا جس میں کوئی الف نہیں تھا عربی میں۔ اسی طرح ہم نے اب جو لاسٹ ہم نے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ علی شاعر، وائز اور فلسفہ، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے نا کہ آپ علیہ السلام سے عالم علوی کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سلسلہ چل رہا تھا، اب اس سے آگے چلتے ہیں، مطلب اسی کے آگے چلتے ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ مطلب لاسٹ آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا۔ لکھا ہے شیخ الرئیس ابن سینا نے کہا کہ کوئی بھی بہادر اور دلیر شخص فیلسوف نہ ہوگا، البتہ حضرت علی علیہ السلام اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، یہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے سید شریف رضی فرماتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کا کلام سنے تو وہ اس بات میں شک نہ کرے گا کہ یہ کسی ایسے تاریک و دنیا انسان کی گفتگو ہے کہ جو کسی گھر کے کونے میں خانہ نشین ہے یا کسی پہاڑ کے دامن میں دنیا سے کٹ کر بیٹھا ہوا ہے، جہاں تنہائی میں اپنی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنتا اور اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ یہ ماننے پر آمادہ نہ ہوگا کہ یہ اس کا کلام ہے جو کہ جنگ میں گھس کر جنگ کا پانسا پلٹنے والا ہے، اور اس نے تلوار بے نیام کی ہوئی ہے اور مخالفین کی گردنوں کو اڑا رہا ہے اور بڑے بڑے بہادروں کو زیر کر رہا ہے۔ اس کی تلوار سے دشمنوں کے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور اس کی تلوار دشمنوں کی روح قبض کر رہی ہے۔ اتنا بڑا جری اور دلیر ہوتے ہوئے بھی وہ سب سے بڑا زاہد اور تمام ابدال کا رئیس و سردار ہے۔ یہ بات آپ علیہ السلام کے عجیب فضائل میں سے ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے وہ خصائص ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے ازداد الف ضاد دال الف دال کو جمع کیا تھا، اور اگر بات ستارہ شناسی اور علم نجوم کی ہو تو آپ علیہ السلام سے بڑا ماہر نجوم آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ حضرت سعد بن خبیر بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں آپ کی ایک میم نون جیم میم یعنی علم نجوم جاننے والے کا کہتے ہوں گے، لیکن اس کو ادا کیسے کرنا ہے، منجم کہنا ہے یا منجم کہنا ہے، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسی لیے میں نے ہجے کر دی کہ ان کی ملاقات ایک منجم سے ہوئی۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین علیہ السلام اس وقت منحوس ستارے طلوع کر چکے ہیں اور 7 ستارے فی الحال ان کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، پیج 205۔ ایسے وقت میں دانشمند شخص کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے گھر میں بیٹھا رہے، آج کا دن تمہارے لیے بہت بھاری ہے، 2 ستاروں کا ملاپ ہو چکا ہے اور میزان سے ہٹ چکے ہیں، آپ علیہ السلام کے برج سے دو روشن ستارے ہٹ چکے ہیں، تو اس وقت تم لوگوں کے لیے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اے دہقان، آنے والے حالات کی خبر دینے والے اور اقتدار سے ڈرانے والے، بھلا یہ تو بتا کہ کل صاحب میزان کیا تھا اور سرطان کا ساتھی کس برج میں تھا، اسد کی حرکات کی کتنی ساعتیں تھیں اور سراری اور زراری ستاروں میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو وہ جو منجم تھا یعنی جو علم نجوم جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں اس ترلاب میں دیکھوں گا، الف سین تویرے لام الف میم، میں دیکھوں گا۔ اس کا یہ جواب سن کر آپ علیہ السلام مسکرا دیا اور پھر اس نے فرمایا اے دہقان، تجھ پر افسوس
کیا ثوابت کو چلانے والا تو ہے یا تو چلنے والوں پر فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ تو اسد کون سے مطلع میں ہے اور زہرا کے توابع اور جوامع کیا ہیں اور سراری محرکات کا کردار کیا ہے اور روشن ستاروں کی شعاع کہاں تک جاتی ہے؟ صبح کے وقت میں کتنے درجے حاصل ہوتے ہیں؟ منجم نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے دہقان، کیا تیرے علم نے تجھے یہ بتایا ہے کہ چین میں بادشاہت کا گھر بدل گیا ہے اور زنج جیم زنج میں شہر جل گئے ہیں اور آتش کدہ فارس بجھ گیا ہے اور ہندوستان کا مینار گر گیا ہے اور سراندیپ ڈوب گیا ہے اور اندلس کا قلعہ ٹوٹ گیا ہے اور ترکوں اور رومیوں میں لڑائی ہو چکی ہے؟ یہ سنا تو دہقان سجدے میں گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تجھے توفیق کے چشمے سے سیراب نہیں کیا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی شرقی ہیں اور نہ غربی، ہم ناشئ قطب اور عالم فلک ہیں۔ پیج 206۔ تو نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے بت سے 2 روشن ستارے ہٹ چکے ہیں اور سرطان ظاہر ہو چکا ہے، تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس سے میرے حق میں نتیجہ نکالتا، نہ کہ میرے خلاف، کیونکہ اس کا نور اور روشنی تو میرے پاس ہے اور اس کی سوزش اور آتش مجھ سے دور ہو چکی ہے۔ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے کہ اگر حساب کرنا ہو تو اس طرح سے کیا کرو۔ تو دہقان نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک علی ولی اللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے توحید اور الہیات کے موضوع پر سیر حاصل خطبات دیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبات میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ اور ان کے متعلقات پر بحث کی ہے۔ علاوہ ازیں آپ علیہ السلام نے افلاک، نجوم، بادل اور رعد، برق اور بارش کے نزول کے متعلق علوم طبیعیات پر بھی خطبات دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی کیفیات، نطفہ، جنین، شیرخوارگی اور بچپن کے عناوین پر انسان کے وجود کے متعلق اپنے قیمتی نظریات کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے علم نفس اور انسانی فلسفے پر بھی اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمایا تھا۔ اس طرح کے تمام مباحث تمہیں نہج البلاغہ کے خطبات میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ ہم اس بحث کے اختتام پر اس عنوان کے متعلق ابن ابی الحدید کا کلام نقل کرنا چاہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمام علوم سے علم الہی زیادہ محترم ہے، کیونکہ جتنا معلوم کو شرف حاصل ہوگا اتنا ہی اس کے علم کو شرف حاصل ہوگا۔ ذات الہی تمام موجودات سے افضل ہے، لہٰذا ذات الہی کا علم بھی تمام علوم سے افضل ہے، اور توحید کی مباحث کا اقتباس آپ کے کلام سے ہوتا ہے۔ الہیات کے مباحث آپ سے ہی منقول ہیں اور ان کا انجام بھی آپ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، معتزلہ اپنے آپ کو اہل توحید و عدل کہلاتے ہیں۔ توحید و عدل کے مباحث کا منبع امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ معتزلہ فرقے کا سربراہ واصل بن عطا ہے اور وہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد حنفیہ کا شاگرد ہے۔ عبداللہ اپنے والد محمد حنفیہ کے شاگرد ہیں اور محمد حنفیہ اپنے والد ماجد امیر المومنین علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ پیج 207۔ جہاں تک فرقہ شاعرہ کا تعلق ہے تو وہ اپنے آپ کو ابو الحسن بن ابی بشیر اشعری کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اشعری ابو علی جبائی کے شاگرد تھے اور ابو علی معتزلی العقیدہ تھے، لہٰذا اشاعرہ کی نسبت کا سفر معتزلہ کے معلم پر تمام ہوتا ہے اور پورے معتزلہ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ جہاں تک امامیہ اور زیدیہ کا تعلق ہے تو ان کا احتساب تو بالکل واضح ہے۔ آئیے علم فقہ پر نظر دوڑائیں۔ جب آپ علم فقہ کا تفصیلی اور تاریخی جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی ذات ہی فقہ کی بنیاد ہے اور اساس ہے، اور اسلام کا ہر فقیہ آپ علیہ السلام کے خرمن علم کا خوشہ چین ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں مثلاً ابو یوسف اور محمد وغیرہ نے فقہ کا علم امام ابو حنیفہ یا حنفیہ سے حاصل کیا، اور شافعی نے محمد بن حسن کے سامنے قرأت کی تھی، لہٰذا اس کی فقہ بھی امام ابو حنیفہ سے متصل ہو جاتی ہے۔
اگلے پیراگراف میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فقہ کا علم حاصل کیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے فقہ کا علم حاصل کیا۔ امام مالک کا سلسلہ علم اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ربیعۃ الرائے سے علم فقہ حاصل کیا تھا، اور اس نے اکرمہ عین کاف رے میں اکرمہ سے، اور اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ سے، اور ابن عباس رضی اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے علم فقہ کا اکتساب لیا، الف کاف تے سین الف بے اکتساب کیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو اسی سلسلے سے شافعی کو بھی منسلک کر سکتے ہیں، کیونکہ شافعی نے مالک سے علم فقہ حاصل کیا تھا، اور مالک کا سلسلہ حضرت علی علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ شیعہ فقہ کا انتساب تو بالکل واضح ہے، اور حضرت عمر بن خطاب اور ابن عباس رضی اللہ ان دونوں بزرگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے۔ اگلے پیراگراف پہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ کی شاگردی سب پر ظاہر ہے، اور جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ کا تعلق ہے تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل آتی تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پیج 208 رجوع کرتے تھے، اور انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ خدا مجھے کئی بار لولا علی لہلکا عمرہ کہا تھا۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ خدا مجھے اس دن تک زندہ ہی نہ رکھے جب مشکل پڑے اور مشکل کشائی کے لیے علی علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ مسجد نبوی میں حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص فتویٰ جاری نہ کرے۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ علم فقہ کی بازگشت آپ علیہ السلام کی طرف ہے، اور علماء عامہ و خاصہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ قاضی کا لفظ قضا سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور قضا علم فقہ کا دوسرا نام ہے۔ اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام سب سے بڑے فقیہ تھے۔ جملہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علیہ السلام کو قاضی بنا کر یمن روانہ کیا تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ خدایا اس کے دل کو ہدایت فرما اور اس کی زبان کو ثابت رکھ۔ آگے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اس کے انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد سے کبھی مجھے دو افراد کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ جب ایک عورت کے ہاں شادی کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس پر شرعی حد جاری کرنے کا حکم دیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا سے استدلال کیا کہ 6 ماہ میں بچہ ہونا ممکن ہے، لہٰذا اس عورت پر کوئی حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ آپ علیہ السلام نے ممبر پر یہ کہا تھا کہ اس کا 8واں حصہ 9ویں حصے میں بدل گیا۔ اگر اس مسئلے پر پورا غور و خوض کیا جائے تو آپ علیہ السلام کے جواب کی خوبی واضح ہو سکتی ہے۔ تم اس شخصیت کے متعلق کیا کہو گے کہ جس نے یہ جواب فی البدی دیا تھا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ ہم پیج 209 پر آ گئے ہیں۔ آگے لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام علم تفسیر کے منبع اور مصدر تھے۔ جب تم کتب تفسیر کی طرف رجوع کرو گے تو تم کو اس حقیقت کا پورا علم ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ دنیا اسلام کے مشہور مفسر تھے اور آپ علیہ السلام کے تلمیذ رشید تھے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے علم کا آپ علیہ السلام کے ابن کے مقابلے میں کیا تناسب ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کا وہی حیثیت ہے جو کہ ایک قطرے کی سمندر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ علم نحو نون ہے واو کے اصول و قوانین علی علیہ السلام نے وضع کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ابو الاسود دوئلی کو علم نحو کے مبادیات کی تعلیم دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی دی تھی کہ اعراب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر اور جزم۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات تمام علوم کا منبع و مصدر ہے۔ اسے کسی معجزے کا نام ہی دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک عام انسان تمام علوم میں ید طولہ حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ہر علم میں جدید استنباط کر سکتا ہے۔
تو سامعین پیج 209 پر یہ چیپٹر ختم ہوا. اب اگلا چیپٹر جس کی ہیڈنگ ہے وہ ہم پڑھنے، ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام اور فضائل نفسانی. یہ ہم پیج نمبر 210 پہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ آغاز کرتے ہیں. لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 انورٹڈ کاما، آپ کہہ دیں کہ ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے علوم نفسیات کے ماہرین اور فلاسفہ یعنی جو فلسفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان سے جو اعمال و افعال سرزد ہوتے ہیں وہ دراصل اس کی نفسیات کے وہ آثار ہوتے ہیں کہ جن پر اس کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ وراثت و تربیت کے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس کی روح کی گہرائیوں میں پائے جاتے ہیں. چنانچہ تمام فضائل اور تمام رذائل تربیت اور وراثت کا ثمر ہوتے ہیں. ہم نے اپنی سابقہ گفتگو میں تربیت کے کچھ اطراف اور نتائج پر بحث کی تھی، اور اگر ہم نے اس عنوان پر مزید بحث کی تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان حضرت امام علی علیہ السلام کے وہ نفسانی فضائل ہیں جن میں آپ علیہ السلام ممتاز دکھائی دیتے ہیں. ہم نے فضائل نفسانیہ کی اس لیے گفتگو کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے کچھ فضائل ایسے بھی ہیں جن کا تعلق آپ کی قد و کاش سے نہیں ہے. مثلاً آپ علیہ السلام کا عظیم نسب، بیت اللہ میں ولادت، آپ علیہ السلام کا جمال اور قوت وغیرہ آپ علیہ السلام کے ایسے مناقب ہیں جن کا تعلق آپ کے اختیار میں نہیں تھا. اس کے بجائے ہم صرف آپ کے ان فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق آپ علیہ السلام کی محنت و کاوش سے تھا، مثلاً سخاوت، عفو درگزر، زہد اور عبادت وغیرہ. یہ صفات آپ کے فضائل اور شریف نفس سے کہ پیدا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ کہ یعنی اے محمد ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر وہ اپنی فطرت و طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے. ہم آگے ہیں پیج نمبر 211 پر، جہاں لکھا ہے کہ اور کسی شاعر نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے. ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما. ہم نے حکومت حاصل کی تو ہم نے عفو درگزر کو اپنایا، لیکن جب تم نے حکومت حاصل کی تو خون کی ندیاں بہنے لگیں. ہمارے اور تمہارے درمیان یہی فرق کافی ہے کہ ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ہم نے اس سے قبل کچھ ایسے علل و اسباب کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اثرات مرتب کیے تھے، مثلاً آپ کا بیت اللہ میں پیدا ہونا اور رسول اکرم کی زیر نگرانی پرورش پانا وغیرہ وغیرہ. یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کو سنوارنے میں بھرپور مدد کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر مرتب ہوا کہ آپ علیہ السلام عدالت انسانی کی آواز بن گئے اور شجاعت و جوان مردی اور رحم و کرم اور سخاوت میں ضرب المثل قرار پائے. بلند نفوس کی خواہشات ہمیشہ پست نفوس سے مختلف ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے انسانی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. اور اس اثار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نفوس میں معرفت الہی مستقر ہوتی ہے اور ان کے رگ و ریشے میں محبت الہی مخلوط ہوتی ہے. وہ ان گھڑیوں کو اپنی قیمتی گھڑیاں سمجھتے ہیں جن میں وہ اپنے پروردگار سے محو مناجات ہوتے ہیں اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہوئے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے. یہاں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندر نقص محسوس کرتا ہے، مثلاً کوئی شخص جب علم و فن اور فضیلت و قوت اور حسن و جمال میں نقص محسوس کرتا ہے تو وہ اس کی تلافی اعلیٰ لباس، میم الف کاف واو لام الف تے، ماکولات و مشروبات اور بلند و بالا عمارات سے کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے وجدان و ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اولیاء خدا میں کوئی نقص نہیں ہوتا. پیج 212. اولیاء خدا میں کوئی نقص نہیں ہوتا، لہٰذا اپنی فضولیات سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سادہ زندگی کو پرتعیش زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. ان کی پوری زندگی سادگی اور زہد کا نمونہ ہوتی ہے. انہیں لذیذ کھانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور وہ دنیا کے حسن و جمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. انہیں اپنے نفوس کے کامل ہونے کا یقین ہوتا ہے، لہٰذا وہ دنیاوی زیب و زینت کی طرف راغب نہیں ہوتے.
یہی وجہ ہے کہ جب ہم انبیاء اور ائمہ کی سادہ ترین زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کے زہد کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ ہم عنقریب ایسی اخبار و احادیث کو بیان کریں گے جنہیں محدثین اور مورخین نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل نفسانیہ کے متعلق نقل کیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے انورٹڈ کاما، میں اس عظیم انسان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس کی فضیلت اور عظمت کا اعتراف اس کے دشمنوں نے کیا ہو اور وہ دشمنی کے باوجود اس کے فضائل و مناقب کو چھپانے سے عاجز رہے ہوں۔ تم جانتے ہو کہ بنی امیہ نے مشرق و مغرب پر حکومت کی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے نور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کو عیب دار بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تھا، اور انہوں نے ممبروں پر آپ علیہ السلام پر سب و شتم رواج دیا اور آپ علیہ السلام کے مدح کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو انہوں نے قید کیا اور انہیں قتل کیا اور انہیں آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے سے روکا۔ اور حد یہ ہے کہ لوگوں کو منع کیا گیا کہ اپنی اولاد کا نام علی نہ رکھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت میں اضافہ کیا اور جس طرح سے بھی کستوری کو چھپایا جائے تو اس کی خوشبو چھپنے میں نہیں آتی، بعینہ ہی اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے فضائل کی خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ چھپانے والے چھپانے میں ناکام رہے۔ جس طرح ہتھیلی سے سورج کو چھپایا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے بنی امیہ بھی شمس امامت کو چھپانے میں ناکام رہے، اور اگر چمگادڑ سورج کے وجود کا انکار کرے تو اس کی روشنی چھپ نہیں جاتی۔ پیج 213۔ اسی طرح سے شپرا چشم افراد نے آپ علیہ السلام کے فضائل سے آنکھیں موند دیں، لیکن پورے جہان کی آنکھوں نے آپ کے نور کا ادراک کیا۔ میں اس عظیم الشان کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں جس پر ہر فضیلت کی انتہا ہوتی ہے اور ہر فرقہ ان سے انتساب کو اپنے لیے لائق فخر سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات فضائل کا مصدر و منبع ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد خدا نے اسے ہی عزت و عظمت بخشی جس نے آپ علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کی۔ اگر تم امیر علیہ السلام کے خصائص خلقت اور فضائل نفسانی و دین کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ علیہ السلام ہر فضیلت میں پوری دنیا سے پیش ہیں۔ اب ہم نے یہ مکمل کر لیا چیپٹر یہاں پر پیج 213 پر، اور اب ایک اگلا چیپٹر پیج 214 پر ہے جو صرف ایک ہی پیج پر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام اور یقین۔ لکھا ہے بہار الانوار جلد نمبر 9 میں حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام کا ایک غلام تھا جس کا نام قمبر تھا، اسے آپ علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام جہاں جاتے وہ تلوار لے کر آپ علیہ السلام کے پیچھے چلتا۔ ایک رات آپ کہیں جانے لگے تو قمبر حسب عادت آپ کے پیچھے روانہ ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اسے آواز دے کر فرمایا، قمبر کیا بات ہے؟ قمبر نے عرض کی، مولا زمانہ آپ علیہ السلام کا دشمن ہے، اسی لیے میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے آسمان والوں سے بچاؤ گے یا زمین والوں سے؟ تو قمبر نے عرض کیا، میں زمین والوں سے آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے فرمایا، زمین والے مجھے اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک آسمانوں کے مالک کا اذن شامل نہ ہو، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت قمبر واپس چلے گئے۔ جنگ صفین میں آپ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے لیے ایک محافظ مقرر کریں، ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی لعین آپ کو شہید نہ کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، موت ہی سب سے بڑی محافظ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ خدا نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ اسے کسی کنویں میں گرنے سے بچاتے ہیں اور دیوار کے نیچے آنے اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچاتے ہیں، اور جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب میرا مقررہ وقت آئے گا تو دنیا کا بدبخت ترین شخص اٹھے گا اور وہ میری ریش مبارک کو میرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ یہ ایک عہد ہے اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سامعین یوں پیج 214 پر جو چیپٹر تھا علی علیہ السلام اور یقین یہ مکمل ہوا۔ اب پیج نمبر 215 پر اگلا چیپٹر کہ جس کی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام اور قوت حافظہ۔ یہ 3 صفحات پر مشتمل 2.5 صفحات پہ، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بہار الانوار جلد نمبر 9 میں سلیم بن قیس سے منقول ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی جو بھی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی تعلیم دی اور مجھ سے لکھوائی، میں نے اپنے ہاتھ سے اسے لکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر آیت کی تعویل، تفسیر، ناسخ اور منسوخ اور محکم و متشابہ کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے یہ دعا کی کہ وہ مجھے قرآن کے سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی بھی آیت نہیں بھولا اور نہ ہی لکھی ہوئی عبارت مجھ سے کبھی جدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس بھی حلال و حرام، امر و نہی اور اطاعت و معصیت کا جو بھی علم دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان تمام باتوں کی تعلیم دی اور میں نے انہیں یاد رکھا اور میں ایک حرف تک نہیں بھولا۔ آگے لکھا ہے کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ خدا میرے علم کو علم و فہم، حکمت و نور سے بھر دے اور ان میں سے میں کچھ بھی نہیں بھولا اور کوئی بھی بات میں نے کتابت کے بغیر نہیں چھوڑی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ خدا نے تمہارے متعلق میری دعا کو قبول کیا ہے۔ اچھا، اب اسی صفحے کے اوپر یعنی اسی چیپٹر میں ہے اگلا ہیڈنگ ہے چھوٹی سی کہ علی اور رحم دلی۔ لکھا ہے بہار الانوار جلد نمبر 9 میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم پیج 216 پہ آ گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سخت گرمی میں اپنے گھر واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے آپ سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھے ڈرایا دھمکایا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ مجھ پر ضرور تشدد کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کنیز خدا کچھ دیر صبر کر تاکہ دن ٹھنڈا ہو جائے اور میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ عورت نے کہا، جتنی دیر ہوگی اس کا غصہ مزید تیز ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے سر جھکایا اور پھر بلند کر کے فرمایا، ہمارے ہوتے ہوئے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے عورت سے پوچھا، تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے گھر کا پتہ بتایا۔ آپ علیہ السلام اس کے دروازے پر تشریف لے گئے اور دستک دی۔ ایک نوجوان باہر آیا، آپ علیہ السلام نے اس پر سلام کیا اور پھر فرمایا، بندہ خدا اپنی بیوی کے متعلق خدا کا خوف کھا، تم نے اسے دہشت زدہ کیا ہے اور گھر سے باہر نکالا ہے۔ تو نوجوان نے کہا، جو کہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام اس کے سفارشی ہیں تو میں اسے جلاؤں گا۔ آخر آپ کی سفارش کا کیا مطلب؟ تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے نیکی کا حکم دے رہا ہوں اور غلط کام سے روک رہا ہوں، لیکن تو اپنی غلطی کو میرے سامنے دہرا رہا ہے۔ اتنے میں لوگ وہاں سے گزرے تو ہر شخص نے آپ علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ تو جب نوجوان نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر امیر المومنین کھڑے ہیں تو وہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میری بیوی جو کچھ کہے گی میں اس کا کہنا مانوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نیام میں ڈالی اور خاتون خانہ سے فرمایا، کنیز خدا تم بے خوف ہو کر گھر جاؤ اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اسے طیش میں مت لانا۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام یتامہ کو بلا کر انہیں شہد کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس طرز عمل کی وجہ سے میری خواہش ہے کہ کاش میں بھی یتیم ہوتا اور آپ کے دسترخوان پر شہد کے ساتھ کھانا کھاتا۔ یہ پیج 217 پہ سامعین ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا، اور اسی طرح پیج 218 پہ ہم ایک اور چھوٹا چیپٹر ہے 2 صفحات پر، علی علیہ السلام اور حق۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 29 انورٹڈ کاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ یونس کی آیت نمبر 35 انورٹڈ کاما، کیا وہ جو حق کی ہدایت کرتا ہے اور اس امر کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ پھر لکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری سے لوگوں کے اختلاف کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے انورٹڈ کاما کہ علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، اور اس کی زبان پر حق اور اس کی زبان پر ہے دوبارہ پڑھتی ہوں، علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے، اور ان کی زبان پر حق ہے اور ان کی زبان پر ہے، حق ادھر پھرتا ہے جس طرف علی پھرتے ہیں۔
انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ نے روز جمل حضرت بی بی عائشہ پر سلام کیا، لیکن آپ سے بی بی نے گفتگو نہ کی۔ اس وقت محمد بن ابی بکر نے کہا کہ میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا تو نے خود اپنی زبان سے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہنا؟ تو میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر نہ پہنچ جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو بی بی نے کہا جی ہاں، میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی۔ ازبغ بن نباتہ کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انورٹڈ کاما کہ اس کے لیے تباہی ہے جو میری معرفت سے جاہل رہے اور میرے حق کو نہ پہچانے، آگاہ رہو، میرا حق ہی اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق ہی میرا حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یوں پیج نمبر 209 پر ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا۔ ہم اپنی ریڈنگ کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، صرف روک رہے ہیں، بٹن آف کر کے دوبارہ سے بٹن آن کریں گے تو دوبارہ سے ریکارڈنگ شروع کر دیں گے۔ آپ لوگ بس بٹن آن کیجیے گا اور سننا میں شامل ہو جائیے گا، اور اس طرح سے ہم ریڈنگ کو دوبارہ سے آغاز کر دیں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔